بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 1، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کیا حج پر پیدل جانا سوار ہونے سے بہتر ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان ثروت مند ہو اور اس لیے پیدل حج کرنے جائے تاکہ اخراجات کم ہوں تو اس کے لیے سوار ہو کر حج پر جانا بہتر ہے۔ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 104۔ نمبر 2، ابن بکیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم پیدل حج پر جائیں، اس میں آپ علیہ السلام کی نظر کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا سواری پر جائیں، پیدل مت جائیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا خداوند آپ علیہ السلام کے امر کی اصلاح کرے۔ ہم تک پہنچا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام 20 مرتبہ پیدل حج پر گئے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا حسن بن علی علیہ السلام حج پر گئے، در حالانکہ محمل اور سواریاں آپ علیہ السلام کے ہمراہ چل رہی ہوتی تھیں۔ قرب الاسناد صفحہ 79، بحار الانوار جلد 96 صفحہ 103، حدیث 1۔ حج پر سوار ہو کر جانا کیوں بہتر ہے؟ سیف نجار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ہم نے پیدل حج کیا ہے لیکن آپ علیہ السلام کی طرف ایک اور مطلب نقل ہوا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ سوار ہو کر بھی حج کرنے جاتے ہیں اور پیدل بھی حج کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا میرا سوال یہ نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو کس چیز کے متعلق سوال کر رہا ہے؟ میں نے عرض کیا آپ علیہ السلام کے نزدیک کون سی قسم محبوب تر ہے؟ آپ کو کون سی قسم زیادہ پسند ہے تاکہ ہم اسی طرح سے انجام دیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تم سوار ہو کر حج پر جاؤ، یہ میرے نزدیک محبوب تر ہے کیونککہ یہ آپ کو دعا و عبادت اور قوت و توانا تر کرتی ہے۔ معنی الاخبار صفحہ 167، بحار الانوار جلد 96 صفحہ 66، حدیث 33۔ سبیل اللہ کی وصیت کیا ہے؟ حسن بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ایک شخص نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں اس کی ثروت کو فی سبیل اللہ خرچ کروں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اسے حج کے لیے خرچ کریں کیونکہ میں خداوند متعال کے راستوں میں سے حج سے بہتر اور افضل راستہ کوئی نہیں جانتا ہوں۔ معنی الاخبار صفحہ 167، بحار الانوار حدیث 93 صفحہ 26، حدیث 33۔ کعبہ کو بیت الحرام کیوں کہا جاتا ہے؟ حنان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا خانہ خدا کعبہ کیوں بیت اللہ الحرام کے نام سے موسوم ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ اس میں مشرکین کا داخل ہونا حرام ہے۔ علل شرائع صفحہ 398، بحار الانوار جلد 96 صفحہ 59، حدیث 20۔ مکہ کو بکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حماد بن عثمان نے حلبی سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مکہ کو بکہ کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ یہاں پر بھیڑ کی وجہ سے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں۔ علل شرائع صفحہ 398، بحار الانوار جلد 96 صفحہ 79، حدیث 14۔ کعبہ کو کیوں بکہ کا نام دیا گیا ہے؟ ابن سنان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کعبہ کو بکہ کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں اور اس کے اطراف میں لوگوں کے گریہ و بکا کی خاطر۔ علل شرائع صفحہ 397، بحار الانوار جلد 96 صفحہ 78، حدیث 8۔ فرمانے خدا آیات بینات مقام ابراہیم کی تفسیر کیا ہے؟ نمبر 1، علی بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں خداوند کے فرمان آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا
سورہ آل عمران آیت 97۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں مقام ابراہیم ہیں، اور جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ در حالانکہ اس میں مرجع، قدری، ہروری اور زندیقی کہ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے داخل ہوتے ہیں۔ یہ کس طرح سے ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ ہرگز کسی کرامت و بزرگی کے مالک نہیں ہے، یا صرف مسجد الحرام میں داخل ہونا بزرگی و کرامت کا باعث نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا پس اس کا کیا معنی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد ہر وہ شخص ہے کہ جو مسجد الحرام میں داخل ہو وہ ہمارے حق کی معرفت رکھتا ہو، اور اسی طرح مسجد الحرام کی حرمت کی معرفت بھی رکھتے ہوں۔ اس صورت میں وہ اپنے گناہوں سے پاک ہوگا اور دنیا اور آخرت کے لیے بھی کافی ہوگا۔ تفسیر عیاشی صفحہ 190، بحار الانوار جلد 96 صفحہ 369، حدیث 7۔ توضیح: مرجعہ اور قدریہ ان گمراہ فرقوں میں سے ہے جو پہلی اور دوسری اسلامی صدی میں وجود میں آئے ہیں، اور ہروری خوارج ہیں۔ نمبر 2، عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند متعال کے فرمان من دخل کان آمنا، جو کوئی اس گھر میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہوگا کے بارے میں سوال کیا۔ اس سے مراد خانہ کعبہ ہے یا حرم؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں سے جو کوئی بھی پناہ حاصل کرنے کی غرض سے حرم میں داخل ہو جائے گا وہ محفوظ رہے گا، اور مومنین میں سے جو کوئی شخص پناہ لینے کی غرض سے کعبہ میں داخل ہوگا وہ خدا کے غضب سے محفوظ ہوگا۔ اسی طرح درندوں اور پرندوں میں سے بھی جو کوئی حرم میں داخل ہو جائے گا تو وہ جب تک وہاں سے نکل نہ جائے گا ڈرانے اور اذیت دینے سے محفوظ ہوگا۔ تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 199، بحار الانوار جلد 96 صفحہ 74، حدیث 13۔ فرمان خدا قیام للناس کی تفسیر کیا ہے؟ آبان بن تغلب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیت شریفہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیام للناس، سورہ مائدہ آیت 97، اللہ نے کعبہ کو جو بیت الحرام ہے کو لوگوں کے قیام و صلاح کا ذریعہ قرار دیا ہے کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا یعنی اسے ان کے دین و دنیا کی اصلاح کے لیے قرار دیا ہے۔ تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 346، بحار الانوار جلد 96 صفحہ 65، حدیث 43۔ فرمان خدا کی فیہ آیات بینات تفسیر کیا ہے؟ ابن سنان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند متعال کے فرمان فیہ آیات بینات سورہ آل عمران آیت 97، اس میں واضح نشانیاں ہیں کہ معنی و تفسیر کے بارے میں سوال کیا کہ یہ آیات اور نشانیاں کیا ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مقام ابراہیم ہے کہ جس پر وہ کھڑے ہوئے اور ایک مقام پر ان کے قدموں کے نشانات لگ گئے، نیز ہجر اور اسماعیل کا گھر ہے۔ تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 187، بحار الانوار جلد 96 صفحہ 232، حدیث 3۔ فرمان خدا ومن یرد فیہ بالحاد بظلم کی تفسیر کیا ہے؟ ابو الصبا کنانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند متعال کے اس فرمان ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم سورہ حج آیت 25۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ
یا امام زماننا حاذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔